بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین وی لاگ نمبر ہے 366 اور آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے، صفحہ نمبر ہے 399 یعنی 389۔ ناظرین مین سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے غزوہ احد، یعنی انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، مین سبجیکٹ یہ ہے۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ جو کام مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین سب ہیڈنگ ہے وی لاگ نمبر 366 کا جنگ احد میں فتح و شکست کا ایک تجزیہ۔ یہ ہے غزوہ احد اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیلات سمیت اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں۔ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں مشرکین کو برتری حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ تھا۔ جانی نقصان بھی مسلمانوں ہی کا ہوا تھا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا، اور مسلمانوں کا کم از کم ایک گروہ یقیناً شکست کھا کر بھاگا اور جنگ کی رفتار مکی لشکر کے حق میں رہی۔ لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے، مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا تھا اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بد نظمی کے باوجود فرار نہیں اختیار کیا تھا، بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپہ سالار کے پاس جمع ہو گیا تھا۔ نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا۔ ناظرین غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد کی تفصیلات ابن ہشام میں موجود ہے کہ مکی لشکر ان کا تعاقب کرتا، یعنی مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تعاقب کرتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا، نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اسلامی لشکر ابھی اپنے کیمپ ہی میں تھا۔ علاوہ ازیں کفار نے میدان جنگ میں 1 یا 2 دن یا 3 دن قیام نہیں کیا، حالانکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا اور فتح کی یہ ایک نہایت ضروری علامت تھی، مگر کفار نے فوراً واپسی کی راہ اختیار کر لی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا۔ نیز انہیں بچے قید کرنے اور مال لوٹنے کے لیے مدینے میں داخل ہونے کی جرأت نہ ہوئی، حالانکہ یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے مکمل طور پر خالی اور ایک دم کھلا پڑا تھا اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ ان ساری باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی ذک پہنچا دی، ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ
انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازماً حاصل ہونا چاہیے تھا، اس میں وہ ناکام رہے اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرغہ توڑ کر نکل گیا، اور اسی طرح کا خسارہ تو بہت ہی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس معاملے کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی عجلت اس بات کی غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزوہ حمرۃ الاسد کے تئیں اختیار کیا تھا۔ ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کی بجائے غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں، جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا، پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اور اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی، اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہیں، اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہی اسی کو ہیں۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی اشارہ نکلتا ہے، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ چوتھی سورت اور 104 نمبر آیت ہے یہ۔ قوم مشرکین کے تعاقب میں ڈھیلے مت پڑو، قوم مشرکین کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو۔ اگر تم الم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی الم محسوس کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضرر پہنچانے اور ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیہ دی ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقف متماثل تھے اور دونوں فریق اس حالت میں واپس ہوئے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ویلاگ ہوگا اس غزوے پر قرآن کا تبصرہ کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کلوز کر رہے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں تھمک رہے ہیں، ہے موتیوں کی لڑی صحابہ، یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کی رفعت کو مانتے ہیں انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ سلام تم پر عمر کہ تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں۔